اطراف قم میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک بیٹے موسیٰ مبرقہ کی جو ہے قبر بھی ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں کو ضرور جانا چاہیے، اور لوگ وہاں پر بڑے بڑے علماء، صافی گل پائگانی، یہ سب بھی وہاں پر آتے ہیں اور مختلف فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر چہل اختران کے نام سے باقاعدہ 40 قبریں، 40 امام زادوں کی، ان میں 17 تو جو ہیں وہ اولاد امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور 23 جو ہیں وہ اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ 40 افراد جو تھے ایک ہی مکان کے اندر رہائش پذیر تھے، ظالموں نے ان کو گھیر کر اس مکان کو آگ لگا دی، جس میں چھت گرنے سے اور زندہ جل کر وہ 40 کے 40 امام زادے شہید ہو گئے، جب اس کا نام چہل اختران ہے، یعنی وہ ستارے جو یہاں پر معدوم ہو گئے تو خاندان نبوت کے ستارے، ان کی قبریں ایک ساتھ ہیں، اور یہاں پر بھی علماء جاتے ہیں۔ البتہ یہ بات اس چہل دختران کے نام سے مشہور ہو گیا، جس کا اصل نام ہے چہل اختران۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد اطراف میں مسجد جمکران ہے، جو قم سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے، اور 393 ہجری میں باقاعدہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے اس مسجد کی حدود و قیود، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، متعین کی تھی، اور بہار الانوار کے اندر بھی روایت موجود ہے، نجم الثاقب کے اندر ہے، اس وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اس مسجد جمکران میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب خود امام زمانہ نے بتایا، وہ یہ کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھے۔ اور اگر اس کو دیکھیں باقاعدہ کہ کتنے لوگوں کی یہاں پر ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک عجیب عقیدت لوگوں کا اس مسجد جمکران سے الگ سے امام زمانہ کے حوالے سے ہے، بہترین مسجد ہے۔ یہاں پر علماء خود یہاں پر بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، یہاں کی صفائیاں وغیرہ کرتے ہیں، اور پیدل چل کے جاتے ہیں۔ رہبر معظم بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں اس مسجد میں، دیگر علماء اور مراجع، آیت اللہ صافی گل پائگانی، اور اس کے علاوہ آیت اللہ صادق روحانی اور دیگر مراجع جو بھی ہیں یہاں پر ضرور تشریف لاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا یہاں پر کہ بالکل غیر آباد تھی، آیت اللہ مرشی نجفی نے اس موجودہ حالات میں لوگوں کا اس طرح سے رجوع ہونا، یہ خود امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا مسجد جمکران کا اس انداز سے آباد ہونے کو۔ تو اس طرح سے یہ واقعی بڑی عظیم الشان مسجد ہے۔ بہرحال یہاں پر عریضے وغیرہ بھی لوگ ڈالتے ہیں، جس کے متعلق علماء نے کافی باتیں کہی ہیں، جو اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کو ذکر کر سکوں۔ البتہ آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے کہ امام زمانہ کا مسجد جمکران سے منسوب ہونا قطعی اور یقینی، اور آیت اللہ بہجت تو کہتے تھے کہ مشتاقان زیارت حضرت حجت کو مسجد جمکران میں زیادہ حاضر ہونا چاہیے۔ اور وہاں پر جو باقاعدہ علماء اور مراجع کی آرا جو لگی ہوئی ہیں، وہ بھی اس وقت پڑھنے کا اتنا وقت نہیں رہا ہمارے پاس، کہ آیت اللہ بروجردی تو کہتے تھے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اپنی ہر نماز واجب مسجد جمکران میں آ کر ادا کرتا، یعنی اتنی عظیم الشان یہ مسجد ہے۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی باقاعدہ اپنے ایک انٹرویو میں بات کہی تھی کہ جو بھی افراد مسجد جمکران کی زیارت کو جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سونے میں تبدیل کر کے واپس آئیں، کہ یہ جگہ اکسیر اعظم ہے، اپنے آپ کو ایک تبدیل کر کے وہاں سے واپس آ سکتے ہیں۔ اور وہاں جا کر آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ وہاں تلاوت قرآن کر کے امام زمانہ کو ضرور ہدیہ کرنا چاہیے اس جگہ مسجد جمکران میں، جب بھی وہاں پر قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ وہاں پر آ کر تلاوت کریں۔ بہرحال یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ مشہد میں اس بھائی کی قبر ہے جس کو شہر معرفت و محبت کہا جاتا ہے، اور قوم میں انہی کی بہن کی قبر ہے جس شہر کو شہر علم و حکمت کہا جاتا ہے۔ اور خدا سے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان زیارتوں پہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے حوالے سے یہ بات سننے میں آئی ہے، کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھی، کہ ایک عالم دین کا خواب انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان عالم دین نے کہا کہ میری حسرت ایک یہ رہ گئی، جو کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں مشہد میں زیادہ سے زیادہ امام رضا کی زیارت اور زیادہ کرتا، کیونکہ میں نے جتنی بار بھی امام رضا کی زیارت کی ہے، امام رضا اتنی ہی بار میری قبر میں آئے ہیں، اور جتنی دفعہ آئے ہیں میری قبر نورانی سے نورانی تر ہوتی چلی گئی، کاش میں مزید زیارت بھی کر سکتا۔
تو بہرحال جو پیغامات زیارت ہیں وہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ انسان یہاں سے تبدیل ہو کر واپس جائے. وہ پورے علماء اور عرفاء جو ہیں یہاں سے صرف ان کی تعریفیں سننا کام نہیں بلکہ یہاں سے کچھ حاصل بھی کر جائے وہ, اور صرف جسمانی شفا نہیں بلکہ روحانی شفا لے کر جائے. گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑانے کی دعا ضرور کرنی چاہیے. علم حاصل کرنے, کیونکہ جگہ علم حاصل کرنے کے مراکز ہیں, علم حاصل کرنے کی دعا کر کے پھر یہاں پر عملی جامہ اس کو پہنانا چاہیے. اور جگہ جگہ ان مقدس ہستیوں کے جہاں جہاں قدم گئے ہیں وہاں زائر جاتا ہے, جسمانی طور پر اپنے آپ کو پہنچاتا ہے, لیکن کاش روحانی طور پر بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی وہاں سے مصمم ارادہ اور دعا کر کے واپس آئے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.